आज़ाद कश्मीर में एक और दफ़ा सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी की फुर्तियाँ इमरान खान के लिए नए रास्ते की इस वक्त हमें उम्मीदें नज़र आती हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी तसादुम का शिकार। मैं हूं डॉक्टर सना गौरी, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन द न्यूज़। मामला कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक नया रुख अख्तियार कर चुका है। इस वक्त हालात जिस रुख पे जा रहे हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी की फुर्तियाँ समझ से बाहर हैं। होता तो कुछ यूं ही आया है कि पिछले 1995 के बाद से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत करता है वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत करता है। ना सिर्फ वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत करता है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी की हुकूमत होती है। यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक का शाखसाना क्यों ज़ाहिर किया और इतनी फुर्तियाँ कि मुस्तकिल तौर पे इस वक्त इजलास आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी अपने तौर से केपी को संभालने में कुछ हद तक नाकाम नज़र आती है, या फिर इस वक्त ओवरऑल पार्टी की पॉलिसीज़ ही ये चल रही हैं। एक तरफ तो इमरान खान की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही थी, उनके मुकदमात और फिर अदालत के हुक्म, इस वक्त 9 मई के जितने भी मुकदमात थे उसमें मज़ीद गिरफ्तारी के हवाले से इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी-उज़्ज़मा कर दिया गया है। इसके पीछे क्या महरक़ात हैं और आगे होने क्या जा रहा है, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं शाहनवाज जुदून साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शाहनवाज जुदून साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़। शाहनवाज जुदून साहब, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं ख़ास तौर पे केपी के हवाले से, सबसे पहले तो काबीना के हवाले से सवाल उठ रहा है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी आते हैं और एक मामला खड़ा होता है कि जनाब वो पहली एक ज़बरदस्ती एक तकरीर करते हैं, ख़िताब करते हैं, उसके बाद काबीना का मामला खटाई में पड़ जाता है। ये मामला है क्या? क्यों केपी के हवाले से ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं? अभी तक काबीना सामने नहीं आ सकी, बन नहीं सकी। और फिर ये बात कि गवर्नर राज की बात पहले भी तलाल चौधरी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि आपके सियासी मुखालफिन आपके ख़िलाफ़ मुस्तकिल कार्रवाई करने में जो है वो अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको नहीं लगता कि आप भी, आपकी पार्टी भी इन तमाम चीज़ों में उनका साथ दे रही है? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि एक सूबे के 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा और अपने पार्टी सरबराह इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और उन्होंने हर वो दरवाज़ा पे गए, वहाँ उन्होंने दस्तक दी, चाहे वो पंजाब की जाली गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको लेटर लिखा कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी दस्तक दी और वहाँ भी एप्लीकेशन दी और वहाँ अपना केस रखा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी करवाया कि इमरान खान से इनकी मुलाकात करवाई जाए वज़ीर आला की। लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं आती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को, उस ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में डाला गया और वज़ीर आला की मुलाकात नहीं करवाई गई। आज अभी जैसे आपने कहा है कि कैबिनेट के बारे में कि काबीना अभी तक नहीं बनी, तो अभी एक खबर आई कि खान साहब की सिस्टर ने खान साहब से मुलाकात की और खान साहब ने अपनी सिस्टर को कहा है कि सुहेल आफरीदी को कहा है कि भाई वो कैबिनेट बनाए मेरिट पे और अच्छे लोगों को सामने आए। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में कैबिनेट बन जाएगी और वहाँ एक बेहतरीन नौजवानों पर मुश्तमिल एक बेहतरीन कैबिनेट बनेगी। और लेकिन समझ नहीं आ रही कि जब सुहेल आफरीदी का नाम आया तो सबसे पहले वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी कि हम इनको बनने नहीं देंगे। फिर तलाल चौधरी, फिर ये अता तारड़, ये मुख्तलिफ यानी वो बैठ गए। हमारे पास अक्सरियत है वहां पर, खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह अक्सरियत है हमारे पास। तो बात ये कि खान साहब जो भी फैसला करे तो वो तो ज़ाहिर है हमारे एमपी है, और इन्होंने हर वो अरबा इस्तेमाल भी किया है कि एमपीएस को तोड़ने के लिए, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े रहे और उनको पता था कि हमें अगर आज वोट पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान साहब की वजह से, तो उनके वो तमाम वो अरबे नाकाम रहे। और ये अब समझ नहीं आ रही कि भाई ये कर क्या रहे। गवर्नर राज लगाएंगे, क्या वो कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम
عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کہہ لیں گے کہ بھئی اگر وہ یہ وہاں پر گورنر راج لگائیں گے. لیکن سر ایک تو ہوتا ہے کہ ایک انتظامی یونٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سیاسی کسی جماعت سے تعلق ہونا, یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مغربی بارڈر میں جو صورتحال ہے, خاص طور پہ کے پی بڑا افیکٹڈ صوبہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی سیاست اوپر ہونی چاہیے اور پاکستان کے مسائل پیچھے ہونے چاہیے؟ اس وقت تو آپ کی صوبے میں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں پہ زیادہ سنجیدگی سے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ بطور سیاستدان کیا یہ نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے آپ کا لیڈر جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے, لیکن ساتھ ساتھ ریلیف کی بھی خبریں آ رہی ہیں, اور جس طرح سے ہم 9 مئی کے مقدمات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید گرفتاری نہ عمل میں لائی جائے, تو یہ تمام چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہی ہو رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر پیدا کر لینا چاہیے اور چیزیں بہتر ہو جانی چاہیے, اسموتھ ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو کہا نا کہ ہم تو ہر طریقے سے ہم تو کہہ رہے کہ بھئی ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں, ہم اس دروازے پہ گئے, لیکن میں نے آپ کو ایک معمولی سی مثال دی نا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے میں کیا عرض ہے کہ اگر یہ کے پی کے سی ایم سہیل آفریدی کی ملاقات کرا دیتے. انہوں نے ایک معمولی سی ملاقات سے اتنا بڑا وہ بنا دیے کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ بھئی وہ جائیں گے وہاں اور وہ پتہ نہیں کیا وہاں سے وہ کر کے آئے, بھئی ملاقات کروا دیتے, کوئی وہ تو نہیں ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب پرائم منسٹر جو ان کو فون کرتے ہیں مبارکباد کے لیے, تو جب انہوں نے ان کا کہا ہے کہ بھئی میں خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, آپ میری ملاقات کرا دیں, تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ اتنا بے بس ہے کہ کہہ رہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر ملک کا پرائم منسٹر بھی کسی سے پوچھ کے فیصلے کرے گا تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. اچھا سر, اوور آل کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی آپ کی حکومت رہی اور تمام چیزیں آپ کے سامنے, اس وقت آزاد کشمیر میں بھی بڑی ہلچل ہے, پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے, کیا صورتحال ہے؟ کیوں آزاد کشمیر 4 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا, اور پھر ابھی پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں وہاں پہ حکومت بنانا چاہتی ہے, کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ آزاد کشمیر میں یہ عدم اعتماد لائیں کس کے خلاف؟ پہلے تو یہ وہ کرے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کے خلاف لے کے آئے؟ وہاں تو آلریڈی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہی کے لوگ تھے, اپنے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے. اور یہ بھی سب سے بڑا مذاق کہ مسلم لیگ نون عدم اعتماد میں سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی کو, لیکن کہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں. بات یہ ہے کہ اگر وہاں کی گورنمنٹ صحیح نہیں ہے تو آپ پھر کیوں سپورٹ کرتے ہو؟ یہی لوگ تھے نا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایک سینئر منسٹر, اسپیکر آزاد کشمیر پیپلز پارٹی سے مختلف, یعنی ان کے وزراء تھے. تو اپنے لوگوں کے خلاف یہ ہے کہ اگر آج آزاد کشمیر کی حکومت فیل ہوئی ہے تو یہی لوگ فیل ہوئے نا, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, اور یہی, اور آج انہی کے خلاف وہ لے کے آ رہا ہے. تو بس خالی یہ ایک وہ دندہ ہے جو چل رہا ہے. اب آپ دیکھنا ہے کہ بھئی جب 2022 میں تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف آیا تھا تو بھی یہ سن ہاؤس استعمال ہوا تھا, اور آج پھر سن ہاؤس استعمال ہو رہے. ہمارے صوبے کا پیسہ ہے, ہمارے سندھ کے مظلوم عوام کا پیسہ ہے, لیکن وہاں خرچ ہوا ہے, پہلے بھی خرچ ہوا ہے, کروڑوں روپے لوگوں کو لالچ دی گئی, اب دوبارہ وہاں پر منڈی لگی ہوئی اور لوگوں کی ضمیر خریدے جا رہے ہیں, جبکہ یہاں ہم ہر چیز کی, ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں, ہم ایجوکیشن کے لیے ترس رہے ہیں, امن امان کا مسئلہ ہے. یعنی یہ ہمارے سندھ کا پیسہ ہے اور یہاں سندھ میں لگنا چاہیے, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سندھ کا پیسہ اٹھا کے وہاں ان بے ضمیروں میں جو تقسیم کیا جا رہا ہے. لیکن سر اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چاہے آپ آزاد کشمیر کی طرف پی ٹی آئی گئی, چاہے آپ ابھی کے پی کے معاملے میں بات کریں, اب آپ کی پالیسیز کیا رہیں گی؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس وقت تک جب تک آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب جیل کی سلاخوں میں پیچھے ہیں, سیاسی معاملات سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے, لیکن اس وقت تحریک انصاف کہیں جو ہے وہ پیسو پوزیشن میں نظر آتی ہے, ایکٹیو نہیں نظر آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی پارٹی کے رہنما کے حد تک ہی محدود ہو گئی ہے, ورنہ اسے تو اس وقت چاہیے تھا کہ وہ اگر جو معاملات آپ سندھ کے کہہ رہے ہیں, سندھ کے معاملات پہ آواز اٹھاتے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ بلدیات میں اگر کراچی میں مسائل ہے تو اس پہ آواز اٹھاتے, ان کو چاہیے تھا کہ کے پی میں واضح موقف اختیار کرتے کہ جناب کابینہ والا مسئلہ ہے تو اس کو فوری طور پہ ایکٹیو کیا جا سکتا تھا, کچھ لوگوں کو پہلے بھی ایکٹیو کیا جا سکتا, ضروری تو نہیں تھا کہ ٹھیک ہے خان صاحب سے ملاقات ضروری تھی آپ کی, اس پہ بھی حکومت نے غلط فیصلہ کیا, نہیں ملنے دیا, تو اور بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس پہ آواز اٹھانی چاہیے. لیکن اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے
پی ٹی آئی ملک کے معاملات میں بہت خاموش نظر آتی ہے اور صرف ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہ اپنے لیڈر کے حوالے سے بات کرتی ہے اور ملک کے کسی معاملے میں چاہے وہ جنگ کی صورتحال ہو کچھ بھی ہو نہیں پڑ رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی طور پہ یہ چیز آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں بات ہے نا کہ ہم تو ہر چیز میں ہماری پارٹی کا موقف بھی سامنے آتا ہے، چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ انڈیا کا یا دوسرے اس میں جو بھی ہیں، ہمارا موقف واضح ہوتا ہے. بات افغانستان والے معاملے میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا، لڑنے جھگڑنے سے اور یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا بات چیت سے. لیکن اس وقت کہاں گیا، پریس کانفرنس کی گئی اور جنگ بدر اور پتہ نہیں کہاں کی مثالیں دی گئی، لیکن وہی ہوا پھر دعا میں جا کے اور بیٹھ کے قطر میں اور وہاں وہ جو مسئلہ بات چیت کے ذریعے انہوں نے وہ بیٹھ کے حل کیا ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے بھائی، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بات چیت کے ذریعے اگر مسئلے حل ہو سکتے تو لڑنے اور جھگڑنے سے اور اس سے کیا نقصان ہے، الٹا ہمارا بھی ہے وہاں ان کا بھی ہے. اگر یہاں سے بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو ہمارے فوجی ہمارے عام عوام شہید ہوتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں، اور اگر وہاں سے شہید ہوتے تو وہ بھی مسلمان ہیں. بات یہ ہے کہ جو مسئلے بات چیت کے ذریعے، جو مسئلے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو سکتے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھئی وہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور بالکل ہمیں بیٹھنا چاہیے اور یہ مسئلے حل کرنے چاہیے. اگر ہم آج قطر میں بیٹھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا. پہلے ہمیں اپنے وزیر خارجہ، ہمیں تو پتہ نہیں کہ وزیر خارجہ کون ہے ہمارا، لیکن ہمیں اپنے وزیر خارجہ کو بھیج دیتے، وہاں یہ مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. شاہ نواز جدون صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ملک کو اتنا نقصان پہنچا دیا، ابھی بھی وہ جو ہے وہ جو پاک طالبان یہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے جو خارجی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں اور کھل کے وار کر چکے ہیں، ہمارے دشمن کے ساتھ جا کے بیٹھ چکے، ہمیں اتنی بڑی للکار دے چکے کہ جناب سوویت یونین کیا ہے اور امریکہ کیا ہے تو پاکستان کیا چیز ہے، اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے تھے؟ بات چیت تو کتنی ہی دفعہ ہوئی ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی ہے کہ جناب آپ اپنے جو در اندازی جو لوگ کر رہے ہیں، جو ہمارے یہاں مسائل پیدا کر رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں، اپنی زمین کو نہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ مانے تو نہیں تھے. بات چیت تو بہت دفعہ ہو چکی ہے ان سے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے طالبان کی، ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور اگر کوئی ہے کچھ لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے تو آپ ان کی نشاندہی کروائیں ان کو کہ بھئی یہ لوگ ہیں، ان کو ثبوت دے. تو یہی تو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو نا ایک وہ لائن تو کھینچے نا کہ بھئی یہ وہ، لیکن یہاں تو جب ضرورت ہوتی ہے تو سب کو وہ کر دیتے، جب وہ نہیں ہوتا تو لا کے آباد کر دیتے. یہی ہوتے طالبان، یہی ہوتے. جب لا کے سوات میں آباد کر رہے تو مراد سعید نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ بھئی نہیں، بالکل ہم ان کو یہاں پر اپنے علاقوں میں دوبارہ بسنے نہیں دیں گے. نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وزیر تھے انہوں نے آواز اٹھائی، دوسرے ہمارے وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بالکل کسی صورت ہم ان کو جو نا اپنے علاقوں میں آباد نہیں ہونے دیں گے. بڑی مشکل سے ہم نے قربانیاں دی، ہزاروں لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دی اور بڑے مشکل امن آیا. لیکن اس وقت ہمارے اداروں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو لا کے آباد کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی نا کہ پہلے یہ کہ یہ پہلے غلط تھے یا آپ غلط. بہت شکریہ شاہ نواز جدون صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، پیپلز پارٹی اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں. ایک طرف آلریڈی اس حکومت کو 4 سال ہو چکے ہیں، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ انوار الحق صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک، نمبر گیم کا پورا ہونا، پھر دوسری پارٹی خاص طور پہ تحریک الزام کا آپ پہ الزام لگانا کہ سندھ ہاؤس ہمیشہ سے استعمال ہوتا آیا ہوا ہے ان باتوں کی وجہ سے، اور آج بھی سندھ ہاؤس استعمال ہو رہا ہے. کیوں یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے؟ دیکھیں میری بہن، بات یہ ہے کہ ہلو آواز آ رہی؟ جی سر بالکل. ہاں، بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہے. سندھ ہاؤس کوئی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ تو ایک عوامی جو ہے وہ ایک جگہ ہے
ظاہر ہے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہو، پرائم منسٹر ہاؤس ہو، چیف منسٹر ہاؤس ہو، یا سندھ ہاؤس یا خیبر پختونخوا، وہاں پر ہمیشہ، یا پنجاب ہاؤس، وہاں پر ہمیشہ سیاسی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جوڑ توڑ ہوتی رہتی ہیں. عام طور پر ہمیں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں غلط ہیں، ہم تو بالکل آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب یہاں پر سب استعفیٰ دے کر جا رہے تھے اور نون لیگ بھی استعفیٰ دے کر جا رہی تھی. اس وقت بھی زرداری صاحب نے سب کو سمجھایا کہ یہ اس طرح کا عمل نہیں کریں. اصل طریقہ جو ہے وہ جمہوری طریقہ ہے. جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے بھی خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں. یہ کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی ہوتا ہے، جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں پر ہوتا ہے. اب رہی بات کشمیر کی، کشمیر میں جو مطلب ابھی صورتحال چل رہی تھی، جس طرح حکومت چل رہی تھی، وہ ایک طریقے سے غیر آئینی طریقے سے حکومت چل رہی تھی. ایک آدمی جو وہاں پر پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، اس کو وہاں کے جتنے بھی ممبر ہیں کشمیر پارلیمنٹ کے، ان کی اکثریت کی ان کو جو ہے وہ تائید حاصل نہیں تھی. اب چاہے صوبہ سندھ ہو، پنجاب ہو یا پرائم منسٹر ہو، اگر اسمبلی کے ممبروں کی تائید کسی بھی چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اگر نہیں ہو تو وہ یوں سمجھیں پوری دنیا کے اندر قانون کے اندر بھی وہ غیر قانونی طریقے سے وہ چیف منسٹر رہ سکتا ہے، پرائم منسٹر رہ سکتا ہے. ادروائز جو ڈیموکریٹک وے ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جو ممبر ہیں وہ ووٹ دیں اور اکثریت کے ساتھ وہ حکومت چلا سکتا ہے. اب ایک وہاں پر ایک بحرانی صورتحال، ابھی ہمیں تو 5-6 مہینے کے بعد تو الیکشن ہے. ہمیں کیا سر میں درد ہوتا کہ ہم یہاں پر جو ہے آ کر اور کہیں کہ ہم حکومت بنائیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی خراب صورتحال پیدا ہو سکتی تھی اور ایک بحران پیدا ہو سکتا تھا. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیاں جو بھی ہیں وہ بحرانوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں، یہ خود انہوں نے خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے اس نے استعفیٰ دیا. وہ استعفیٰ سوچ سمجھ کے اور پھر اس کے بعد اس کا استعفیٰ قبول کیا گیا اور نئے چیف منسٹر الیکٹ ہو کر آئے اور انہوں نے حلف اٹھایا. اپنا چیف منسٹر انہوں نے ہٹا دیا. اب جب لوگوں کے پاس ووٹوں کی تائید نہیں رہے تو وہ پرائم منسٹر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی میرے خیال میں غلط کام نہیں ہو رہا ہے. بالکل قانون اور آئین جو وہاں کا کشمیر اسمبلی کا ہے اس کے تحت سارا کام ہو رہا ہے. اور جو ایک بحرانی کیفیت ہے جو آئین کے خلاف، جو اگر خدا نخواستہ کوئی پرائم منسٹر بیٹھا ہو وہاں پر تو ایک آئینی طریقے سے سر بٹھایا بھی تو آپ لوگوں نے مل کے ہی تھا نا. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آپ لوگوں نے مل کے ہی، آپ نے نون لیگ نے مل کے ہی بٹھایا تھا. میری بہن جب حکومت بنتی ہے تو یہی کہتے ہیں مل کے کھانا ہے، نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا، آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں، آپ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ تو یہ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. پھر جب حکومت بن جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ مل کے بیٹھ کے کھانے کے چکر میں. اب حکومتیں جو ہیں، ہمارے ملک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ ڈیموکریٹک وے میں، اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، آپ صحیح کہتی ہیں، اس میں بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن چلے گا تو وہی جو جمہوری طریقہ ہے نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں چل سکتا. سر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عدم اعتماد کی تحریک تاریخ میں ناکام ہوئی تھی، اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ چیزیں تمام چیزیں ہوتی ہیں تبھی تو عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن وہ پھر بھی ناکام ہوئی تھی. اب بالکل ناکام ہوتی ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ کھڑے رہے. اب آپ کو یہ بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا جو بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہ رہی کہ کے پی کے میں چیف منسٹر جو موجودہ ہے وہ نہیں بنے. لیکن یہ ہے کہ لوگ آئے، انہوں نے ووٹ دیا اور وہ ابھی چیف منسٹر ہیں اور گورنر خیبر پختونخوا نے ان کا حلف بھی لیا. اب یہ تو بالکل جمہوریت میں یا ڈیموکریسی میں یہی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد آئی اور بہت سارے لوگوں کو اس زمانے میں، بالکل یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بہت ساری لالچیں دی جاتی ہیں
कोई पैसों पे मतलब कोशिश की जाती है, इस तरह की सियासत ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के रिवाज हैं। किनको वजीर बनाने की पेशकश की जाती है, किसी को स्पीकर बनाने की पेशकश की जाती है, बहुत सारे मतलब तरीक़ेकार होते हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग सियासत में आते हैं, जो होते हैं, जो पार्टी के अंदर, पार्टी तो एक अपना फैसला करती है, लेकिन जब जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं उनका कोई मतलब पार्टी के हिसाब से मतलब वो या तो पार्टी से इनराफ कर जाते हैं, या पार्टी कोई नहीं होती है तो वो अपने फैसले अपनी मर्जी से करते हैं, फिर बाद में वो अपनी मर्जी से ही फैसले करते हैं जो भी फैसले हों। तो वो यही यहाँ पर हो रहा है अभी। यहाँ पर भी नंबर गेम है। अब नंबर गेम में अगर नंबर पूरे हो गए तो मेरे ख्याल में जाहिर है जो जिसके साथ ज्यादा अक्सरियत होगी वही वजीर आजम बनेगा। और बेनजीर भुट्टो साहबा की तो बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने स्ट्रगल की थी। और एक तारीखी बात है, आप ये याद रख रही हैं, कह रही हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट भी थी और खिलाफ भी हो गई, मतलब एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फिर आपने देखा कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को उसी एस्टेब्लिशमेंट ने फिर हटा भी दिया और वो फिर हट भी गई। ये तो चलता रहता है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल अभी सर, और पीपल्स पार्टी और क्या कहाँ आप इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी हैं, नहीं भी हैं? बलूचिस्तान में भी आवाज़ उठ रही हैं कि कोई एक खुफिया कोई मायदा हुआ है कि जनाब इतने अरसे आपका वजीर है आला रहेगा, इतने अरसे नहीं रहेगा, गवर्नर आपका KP का बना हुआ है, सिंध में आपकी हुकूमत है। तो सर ये आप नज़र आते भी नहीं साफ और छुपते भी नहीं, तो ये क्या सिलसिला है? कब आप या तो पूरा होल्ड करेंगे या कुछ और सियासत चल रही है? देखें बहन, ये सियासत में होता रहता है, बिल्कुल इसमें कोई मेरे ख्याल में बुराई भी नहीं है। और इस तरह की मुआहदे होते रहते हैं। और आपने देखा बहुत सारे मुआहदे इस तरह के, अभी भी जब एक अमेंडमेंट आ रही थी उसमें भी मौलाना फजल रहमान ने बहुत सारी शर्तें रखी, बहुत सारी शिकों को तब्दील करवाया। सियासत का तो नाम यही है कि आप सियासत करें। बहुत सारे हम तो बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, बहुत सारे, ये तो एक बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन बहुत सारे सियासतदान इस तरह भी करते हैं। सूबाई सीट पे भी या कौमी की सीट पे कहते हैं आधा टाइम मैं रहूंगा, आधा टाइम आप रहेंगे, ये तो मैं छोड़ दूंगा, फिर आपकी मदद करूंगा। इस तरह का तो सियासत में चलता रहता है। यही तो खूबसूरती है सियासत की। सियासत जो है आप जिसको खूबसूरती कहते हैं, दूसरी पार्टीज़ और जो नई पार्टीज़ हैं, मैं स्पेशली जो है बड़ी स्ट्रगल नहीं है तहरीक इंसाफ की, बहुत छोटी सी अभी उम्र है उनकी और अभी मैच्योर हो रहे हैं वो लोग। मैं ख़ास तौर पर ऑन स्क्रीन डॉक्टर सोराब सर की या पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों के बारे में कहना चाहूँगी, जितने तहम्मुल से आप चीज़ों को वेलकम भी करते हैं और कहते हैं जहाँ जनाब ने ये चीज़ें पीपल्स पार्टी के अलावा और कहीं मैंने नहीं देखी हैं कि जनाब अगर कुछ गलत भी हो तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं हाँ जनाब इस तरह से हुआ है। तो ये पीपल्स पार्टी की तारीफ भी है और मुझे महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान की सियासत को बदलना भी चाहिए। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए। देखें बहन, बात ये है, इसमें कोई शक नहीं है, आप सही कह रही हैं। और हमारी एक ट्रेनिंग है, हम तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। हमारी एक वो स्ट्रगल भी रही है, हमारी क़यादत भी शहीद हुई है। और फिर हम, आपको पता है कि इन बड़े बड़े मसले मसाइलों के बाद भी हम सब्र से तहम्मुल से बात करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं करते हैं। और ये हमारी ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में रहकर हमें पाकिस्तान की सियासत करनी चाहिए ना। पाकिस्तान में रहकर हम यूरोप की तो सियासत नहीं कर सकते हैं ना। तो जैसे हालात हैं उसी मुताबिक हमारा एक ही मकसद होता है, वो हम रहें ना रहें लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत रहे। फिर उसके लिए हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को अपनी हुकूमतें भी गंवाना पड़ी। और ये भी आप ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी, जरदारी साहब जो है मफाहमत के बादशाह हैं। और ये भी आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी, हम सबसे बड़ा जो हमारा सियासी दुश्मन था, मुखालिफ, सियासी लिहाज से मुखालिफ था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसने खुद आकर टीवी पे कहा कि जब मैं बहुत मुश्किल वक्त में था सऊदी में तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा मुझे मिलने आई, मैं इनका कभी भी एहसान ये नहीं भूल सकता हूँ। आपको ये भी पता होगा कि उस सूरत में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो में लंदन में मुलाकात की, नवाज शरीफ के साथ रिकन्सिलेशन के डॉक्यूमेंट्स पे साइन की। और उसके बाद ये जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उस वक्त की जो अपोजिशन की जमायतें थी, उसका ये नतीजा निकला है कि पाकिस्तान की सियासत में तब से लेकर अब तक वो वज़ीर आज़म हटे हैं और दूसरे वज़ीर आज़म आए हैं। लेकिन ये है कि अब 2008 से
अभी 2025 चल रहा है, यहाँ पर जमहूरी हुकूमतें ही रही हैं, चाहे हमारा वजीर आजम भी हट गया, मियां नवाज शरीफ भी हट गए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी यहाँ पर जमहूरियत चल रही है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब सर की पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं राजा उमर साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। राजा उमर साहब, इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सियासत में हम हलचल देखते हैं, वही लोग जिनको आप सीट पे लाके बिठाते हैं और फिर उन्हीं के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जाती है, उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर भी किया जाता है। क्या सिलसिला है, जबकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शंस भी सर पे हैं और इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई कि जनाब ये तमाम पार्टीज मिलें और आपके लोग भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलके कहें कि इनको हटाया जाए? क्या सिलसिला है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम। बात इस तरह की है, देखें ये नहीं सिर्फ कश्मीर, ओवरऑल जब गिलगित बल्तिस्तान हो या पंजाब हो या वफाक हो या पूरा पाकिस्तान हो, जब भी जहाँ पे इलेक्शन का दौरा आता है नज़दीक, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो बात करने का मकसद ये है, देखिए पीपल्स पार्टी हमारे साथ इधर भी वफाक में भी ज़ाहिर बात है उनकी कोलिशन है और हमारे साथ चल रही है। इसमें मैं ये समझता हूँ, देखें आपने जिस तरह बात की कि भी हमें क्या ज़रूरत आ गई, देखिए बाज जब इलेक्शन करीब आते हैं, जिन लोगों को अगर हमारी पार्टी ने या हमारे कायदीन ने बिठाया है या उनको बनाया है या उनको इज्जत दी, उनको वहाँ पे उनको मिनिस्ट्रियाँ दी, या तो वो एंड पे आपको पता है वैसे अब ओवरऑल एक मफाद की सियासत हो गई है, ठीक है। तो हर बंदे की अपनी अपनी वो एक मफाद होता है और अपनी अपनी एक लॉबिंग होती, जिसकी वजह से अगर वो जाते भी हैं या कुछ चीजें आगे जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे पीछे पार्टियों में हो जाते हैं एडजस्टमेंट। तो इस तरह के मामले पता है, चाहे कश्मीर का इलेक्शन है या पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो इस तरह के तोड़ जोड़ इलेक्शन जब नजदीक आता है तो ये हर जगह होते हैं। लेकिन सर साथ साथ इस वक्त ये भी तो सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें ये चीज़ें जो है बहुत इसको वेलकम नहीं किया जा सकता। आपको बेहतर अंदाज़ा भी है इस बात का कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है आलमी सतह पे पाकिस्तान जिस तरह से अपनी बका की जंग लड़ रहा है और अपना मुकदमा हर जगह पेश कर रहा है, इसमें आपको लगता है कि अंदरूनी सियासत पे हमें इतनी तवज्जो देनी चाहिए? देखिए जी, इस टाइम माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बिल्कुल जिस तरह रिसेंटली भी जो है ना हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान और हमारे प्राइम मिनिस्टर और अल्लाह की करम नवाजी से हमें फतह हुई। बात करने का मकसद ये है कि देखें बिल्कुल अभी लास्ट टाइम जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और पीएम शहबाज शरीफ साहब का जिस तरह अमेरिका का दौरा था, वहां पे जिस तरह हमें रिस्पेक्ट मिली, ठीक है। फिर उसके अलावा ओवरऑल सऊदीया में आप देख लें जो हमारा मुआहिदा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह हमारे इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रही है और इस पाकिस्तान के लिए जदोजहद में हमारे मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट्स जो है उनके साथ मिलके पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह ताला आगे मजीद और टाइम मिलता है, हमारे पाकिस्तान को मजीद तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात ये है कि आपको बैनर आपने जिस तरह बात की कि ओवरऑल बाहर के ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारी जो पाकिस्तान की जो है ग्राफ वो ऊपर गया है, ठीक है। चाहे वो जंग के बाद, ठीक है, चाहे वो जंग के बाद भी देख लें आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने इस जो इंडिया के साथ हमारी जो जंग थी इसको उन्होंने शिकस्त दे के अपना सिक्का मनवाया और अपने अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान का नाम जो है ना बुलंद किया है। तो मैं ये समझता हूँ ओवरऑल चीजें चलती रहती हैं साथ साथ, मतलब ये है कि इंटरनल जब ये इस तरह के सियासी मामलात होते हैं उस पे फिर थोड़ी सी ये चीजें जो है ना साथ साथ होती हैं इलेक्शन में जब नजदीक आते हैं इलेक्शन। बहुत शुक्रिया राजा उमर साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے مسائل جس طرح سے آج ڈسکس ہو رہے تھے، اس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اس میں جیو پالیٹکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس جیو پالیٹکس سے ہوتے ہوئے جو چیز پاکستان اس وقت جس خطے میں ہے اور جو جغرافیائی وحدت رکھتا ہے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اندرونی سیاست کے جو مہرے ہیں اگر وہ غلط طریقے سے ہلائے گئے تو بیرونی طاقتیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت پراکسیز بھی کام کر رہی ہیں. یہ بات کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک اور ہمارا ازلی دشمن جو کہ اس وقت ہمارے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کس طرح سے طاق لگا کے بیٹھا ہوا ہے. چاہے وہ مشرقی بارڈر ہو یا مغربی بارڈر ہو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن دونوں ہی طرف سے اس وقت وار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اندرونی طور پہ سیاست کس طرف جا رہی ہے. آزاد کشمیر کی صورتحال کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے. 4 سال سے ہم عدم استحکام کی جو صورتحال وہاں پہ دیکھ رہے تھے وہ سوالیہ نشان یوں بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے بارے میں بھارتی قیادت اور بھارتی قیادت میں ان کی اسٹیبلشمنٹ یہ بات اکثر کہہ چکی ہے، برملا کہہ چکی، اور آزادانہ طور پہ اس بات کا بین الاقوامی میڈیا میں اظہار بھی کیا کہ جناب ایک آزاد کشمیر اور ایک بلوچستان، اس پہ ان کی ناپاک نظریں ہیں. اور جو اگر یہی بات کی جائے تو آزاد کشمیر کے اگر معاملات خراب کرنے میں ہم یہ کہیں کہ بھارت بالکل یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جناب کب یہ معاملات خراب ہوں اور کب ہم اپنا کام کریں، تو یہ غلط نہ ہوگا. بلوچستان بھی کچھ ایسی ہی سچویشن میں ہے اور کے پی میں اس وقت مغربی بارڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندرونی سیاست ہے اور یہاں کے سیاستدان ہیں وہ کچھ سنجیدہ نظر نہیں آتے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت فوجی قیادت ہو یا وزیر اعظم پاکستان ہو، اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور عالمی دنیا سے جس طرح سے لڑ رہے ہیں وہ بھی اپنی طور سے قابل تعریف ہے. یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست ہو یا گلگت بلتستان کی سیاست ہو، وہاں پہ اس وقت اس نہج پہ جانا اور اتنی پھرتیاں دکھانا کوئی ضروری نہیں تھا جس طرح سے ہمیں اس وقت نظر آتا ہے. سندھ ہاؤس کی ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ایسی جگہ، ایسا مرکز بن چکا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور بولیاں لگائی جاتی ہیں. یہ الزام ہے اور بڑا برا الزام ہے، لیکن یہ تو سیاست کا حصہ ہے. سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہی سسٹم پوری دنیا میں رائج ہے اور یہی سسٹم پہ دنیا چلتی ہے، تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس سسٹم پہ دنیا چلتی ہے. ہارس ٹریڈنگ جیسا لفظ ہم سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سیاست جو کہ ایک انپریڈکٹیبل سیاست ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کے نام پہ عدم استحکام کی جو تحریکیں لائی جاتی ہیں یا پھر جناب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو اس وقت خاص طور پہ یہاں پہ وفاداریاں خریدی جاتی ہیں. یہ بات کہنی چاہیے کہ عدم استحکام کی بات ہو، استعفے دینے کی بات ہو یا کسی کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا جائے، لیکن بعض اوقات بازی پلٹ بھی جاتی ہے. اور بازی کیسے پلٹتی ہے؟ تاریخ گواہ اس بات کی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی ایک عدم استحکام کی تحریک ضرور آئی تھی، لیکن وہاں پہ جو لوگ جو کہ فیصلہ ساز اس وقت کے تھے ان کی حمایت کے باوجود بھی وہ تحریک ناکام ہوئی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سہیل آفریدی کے آنے میں بہت سی پیچھے اور سیاسی جماعتیں تھیں جو چاہتی نہیں تھیں کہ سہیل آفریدی صاحب آئیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب پھر بھی آ گئے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ عدم استحکام کی تحریکوں میں رات کے 1 بجے 12 بجے بھی عدالتیں کھلی ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان سے اس وقت مخلص ہے، کوئی سیاستدان مخلص ہے، تو چاہے وہ بلوچستان میں اٹھنے والی آوازیں ہوں، کے پی میں اٹھنے والی آوازیں ہوں یا جناب آزاد کشمیر میں اٹھنے والی آوازیں ہوں، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ یک زباں ہو کے تمام فرد اس بات کو سمجھیں، خاص طور پہ اسٹیک ہولڈرز اور سیاستدان سمجھیں کہ سب سے اہم پاکستان ہے. اور پاکستان کی سالمیت اس وقت اس لیے اہم ہے کہ اس وقت ہمارے دشمن چاروں طرف سے اپنے طور پہ دھاک لگائے بیٹھے ہیں. دعا وہی کر سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے رہتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے سیاستدان ان تمام چیزوں سے سنجیدہ ہو جائیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.